عزیزان گرامی، قرآن کریم خطاب ہے پوری انسانیت سے، لیکن سب سے پہلا خطاب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جہاں جہاں قرآن کریم میں اللہ فرد واحد سے خطاب کرے اور کہے آپ، تو وہاں مراد ہیں سرور کائنات۔ اور اللہ نے تمام انبیاء کو جیسے جیسے ان کے زمانے میں تقاضے تھے ویسے معجزات دے کے بھیجا۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو انہیں ید بیضا دیا، عصا جو تبدیل ہو جاتا تھا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا تو انہیں دم عیسیٰ دیا، وہ مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ پیغمبر کے زمانے میں عربوں کو دو باتوں پہ بہت ناز ہے، ایک اپنی زبان پہ، دوسرے اپنی تلوار پہ۔ ان کی زبان کا جواب قرآن کی شکل میں دیا، ان کی تلوار کا جواب علی کی شکل میں دیا۔ تو اللہ نے ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزات کو بھیجا ہے۔ رسول خدا کو جو معجزات دیے ہیں، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی رسالت نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو آپ کو معجزات قیامت تک کے لیے عطا فرمائے۔ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ کسی کتاب کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ کتاب کبھی تبدیل نہیں ہوگی یا اس کی ہم حفاظت کریں گے، لیکن قرآن کریم کے لیے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا، ہم ہی سے حفاظت کریں گے۔ اور قیامت تک کے لیے یہ معجزے کے طور پہ رسول خدا کی نبوت کے کتاب باقی رہے گی۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے رسول خدا کی رسالت کے معجزے کے طور پہ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہو سکے تو اس قرآن جیسی کتاب بنا لاؤ، تو پیغمبر اسلام کی رسالت قیامت تک جاری ہے۔ کوئی کتاب نہیں بنا سکتا، کوئی 10 سورہ نہیں بنا سکتا، کوئی 1 سورہ نہیں بنا سکتا۔ جس طرح قرآن لا ریب ہے، ویسے ہی آل محمد لا ریب ہے۔ جس طرح قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، ویسے ہی کوئی آل محمد کا جواب نہیں لا سکتا۔ جیسے قرآن لا جواب ہے، ویسے ہی آل محمد بھی لا جواب ہے۔ ان کا کوئی بھی ثانی نہیں لا سکتا۔ دنیا کے اندر کوئی جناب مولا کائنات ہوں یا 12 اماموں میں سے کسی کا بھی کوئی ثانی نہیں لا سکتا۔ عزیزان گرامی، میں چند پیغمبر اسلام کے بدن مبارک سے متعلق معجزات کو پیش کروں گا۔ آپ نے معجزات، سب سے زیادہ معجزات رسول خدا نے دکھائے۔ میری ایک بحث تھوڑی سی سمجھ لیجیے گا، تھوڑی سی اب توجہ کر لیجیے گا۔ جتنے معجزات رسول خدا نے دکھائے، تمام انبیاء نے مل کے اتنے معجزات نہیں دکھائے جتنے خود اکیلے رسول خدا نے معجزات۔ اور ایسے ایسے معجزات دکھائے ہیں جو تمام انبیاء نے نہیں دکھائے۔ خود حیات القلوب میں 500 سے زیادہ معجزات علامہ مجلسی نے درج کیے ہیں جو رسول خدا نے معجزات دکھائے ہیں۔ حق الیقین میں معجزات کا تذکرہ کیا۔ بحار الانوار میں 1000 سے زیادہ علماء نے معجزات ذکر کیے ہیں جو رسول خدا نے دکھائے، جن میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا معجزہ موجود ہے۔ کہ جب ابو لہب نے کہا تھا کہ اگر آپ چاند کے، ابو جہل نے سب نے کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کہا یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے کہا تھا میں نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کہا نہیں، اگر آپ ایک ٹکڑے سے کہیں مشرق میں چلا جائے، دوسرا مغرب میں، تو ہم تب مان لیں گے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا، چاند کا ایک ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا، دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا۔ وانشق القمر، سورہ قمر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرما رہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جب وقت قریب آیا اور ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کے معجزات آج بھی، جب یہ سائنسدان گئے ہیں تو بھی آج اس وقت آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک چاند پہ پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ ایک لکیر ہے چاند کے اوپر، جو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لائن کیسی ہے، یہ لکیر پورے چاند پہ، یہ وہ لکیر ہے جب پیغمبر نے اشارے سے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ لوگ پریشان ہو کے تو نہیں سن رہے ہیں؟ تو سرور کائنات کے معجزات آج تک بہت سے معجزات باقی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو میں معجزات پیش کروں گا، جسم مبارک میں 24 معجزات لکھے ہیں شیعہ علماء نے پیغمبر اسلام کے۔ کچھ معجزات تو ہمارے بھائیوں نے بھی نقل کیا ہے۔ جسم مبارک میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 معجزات،
جس میں مطہر میں 24 معجزات ہیں جو اس میں مطہر میں ہیں. یہ جسم میں پیغمبر کے معجزات ہیں. جسم میں بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب پیغمبر کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. خالق کو یہ منظور نہیں تھا کوئی میرے حبیب سے اونچا نظر آئے. اور اگر خود پیغمبر اسلام کسی سے کہیں کہ میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑ دیجئے، کچھ لوگ پہنچنے کچھ پریشان ہیں. حضرت گرامی جسد مطہر میں جسم مبارک کے اندر سرور کائنات کے معجزات ہیں. میں جانتا ہوں کہ شب شہادی ہماری بہت بڑی ایک یعنی مصائب کی رات ہے. میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ 2 شہادتیں ہیں. آج ایک شب شہادت میں آج پیش کروں گا، کل امام حسن مجتبیٰ کے. آج صرف پیغمبر اسلام سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت گرامی جسم مبارک کے اندر یہاں تک شیعہ سنی علماء نے یہ دوسرا معجزہ سب نے لکھا ہے کہ یعنی اب پیغمبر کے قد بالکل پرفیکٹ تھا. مولا امیر کا قد بالکل پرفیکٹ تھا، جسے کہتے ہیں نا با کمال تھے. یعنی بہت زیادہ قد لمبا نہیں تھا لیکن بلند قامت سے بلند قامت آدمی چھوٹے نظر آتے تھے. دوسرا معجزہ پیغمبر اسلام کا یہ لکھا ہے، یہ میں اس وقت حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں، جلد نمبر 1 سے، علامہ محمد باقر مجلسی کی. ویسے بہار میں بھی ہے اور بہت سے کتابوں میں ہے، ظاہر النصول کافی میں بھی ہے یہ روایت، جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے جد میں یہ معجزات. کہا کہ جب پیغمبر اسلام چلتے تھے تو ہمیشہ سر پہ ابر رہتا تھا، ایک بادل ہمیشہ سر پہ رہتا تھا. خالق کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے حبیب کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں آ جائے. پیغمبر کا سایہ بھی کسی نے نہیں دیکھا. توجہ، جس کا سایہ بھی نہ ہو، توجہ، ان کا اپنا سایہ نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کوئی ان جیسا ہو؟ یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھئی امت میں ہم ہمارے، میں وہ تو نہیں دہراؤں گا، صرف پیغمبر کے معجزات کو پیش کروں گا. جانے گرامی آپ کے سر پہ ہمیشہ اب رہتا تھا. دیکھیں آپ نے اگر غور کیا ہو، سائنس یہ کہتی ہے کہ جہاں پہ ہوا کا رخ ہوگا ابر اسی طرف جاتا. جہاں پہ ہوا کا رخ پھر جائے گا بادل اسی طرف جانے لگتے ہیں. توجہ رہے عزیزان گرامی، بادل کے اپنا کوئی بھی سفر کا نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. جو ہوا کا رخ ہوتا بادل وہیں پہ جاتے ہیں. اور پیغمبر کے سر پہ رہنے والا اب ہوا کے رخ پہ نہیں جاتا تھا، پیغمبر کے رخ پہ جاتا تھا. عزیزان گرامی چلے میں اب آپ کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا، اپنے متعلق کہوں کہ بھئی مثال کے طور پہ میں ابھی کربلا میں تھا، کربلا میں میرے ساتھ ساتھ ایک بادل رہے، پھر کویت آؤں وہ ساتھ رہے، پھر کراچی چلا جاؤں وہاں پہ بھی رہے، پھر لندن جاؤں ساتھ. مجھے آپ کا پتہ نہیں، میں پریشان ہو جاؤں گا یہ کیا چیزیں ساتھ ساتھ ہے. عزیزان گرامی لیکن پیغمبر نے کبھی تعجب نہیں کیا، کبھی پریشان نہیں ہوئے. جبکہ لوگ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ ابر سر پہ، تو آپ فرماتے تھے اللہ نے سایہ رکھا ہے. تو کون کہتا ہے پیغمبر خود نہیں جانتے تھے میں خاص ہوں؟ نہیں ابھی بھی مجمع بھائی بہت سے کہتے ہیں نا کہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، پہلی وحی پہ بخار ہو رہا تھا تو ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے کہا میرے ساتھ چلیے، میرا ماموزاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ورقہ بن نوفل کے پاس لے چلتی ہوں، وہ بتائے گا، وہ بہت بڑا قابل عالم ہے. اس نے دیکھ کے کہا مجھے لگتا ہے وہ جو آخری نبی کا بتایا گیا وہ یہی ہے. اب مدینۃ العلم کو ورقے بتائیں گے آپ نبی ہیں. میں جانتا ہوں ابھی تک مجمع آ رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ آخر تک مسائل میں مطہر کے 24 معجزات کو پیش کر رہا ہوں. جہاں تک آپ سنیں گے میں پڑھوں گا. کہ ہمیشہ ابر رہتا تھا پیغمبر اسلام کے، ہمیشہ ابر رہتا تھا. کبھی بھی کسی نے پیغمبر کا سایہ نہیں دیکھا، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے. پیغمبر کے سر پہ ابر رہتا ہے. اب کسی کے اندر جرت ہے تو کہے محمد ہم جیسے،
ہمیشہ جسم مبارک یعنی سر اقدس میں آپ کے ہمیشہ ابر رہتا ہے۔ عزیزان گرامی جسم مبارک کے معجزات پیش کر رہا ہوں۔ تیسرا معجزہ جو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں پہ سنگریزے بھی آ جاتے تھے، اگر کنکریاں بھی اٹھا کے آپ ہاتھ پہ رکھ لیتے تو وہ تسبیح کرنے لگتی تھی، سنگریزے سے آواز آتی تھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سنگریزہ پتھر بھی ہاتھوں پہ آئے تو تسبیح پڑھے۔ توجہ، پتھر کو بھی پتا تھا میں محمد کے ہاتھوں میں ہوں، اور اگر کوئی آل پیغمبر کی آغوش میں پلی ہو، ایک دفعہ سنگریزہ آئے تو تسبیح کرے۔ اور وہ جو اہل بیت آغوش میں پلے ہیں، مسلمانوں ان سے متعلق کیا خیال ہے؟ میرے جملے پہنچ رہے جانے کے نامی عزیزان گرامی، یہ جسم مبارک کے سرور کائنات کے معجزات ہیں۔ ایک معجزہ جو سرور کائنات کا لکھا ہے کہ آپ بعض اوقات کچی زمین پہ قدم رکھتے تھے، ریت پہ، مٹی پہ، تو آپ کے قدموں کے نشان نہیں بنتے۔ صحابہ پریشان ہو جاتے تھے، سوال کرتے تھے یا رسول اللہ ریت پہ چل رہے ہیں نشان نہیں بن رہے، ہم پاؤں رکھ رہے ہیں تو نشان بن رہے ہیں، آپ کے نشان نہیں بن رہے۔ اور کئی مرتبہ پیغمبر چٹانوں پہ قدم رکھتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، اب کوئی سوال نہ کرے یہ علی کا قدموں کا نشان کیسے بنا، امام رضا کے قدموں کا نشان کیسے بنا۔ جو وارث ہوں گے ان میں پیغمبر کی صفات ہوں گی۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ وارث جو ہوگا ان میں نشانیاں بتائیں گی یہ پیغمبر کے وارث ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے ائمہ علیہ السلام جہاں پہ تو پیغمبر سے پوچھا کہ آپ بعض اوقات کچی زمین پہ، مٹی پہ، ریت پہ قدم رکھتے ہیں نشان نہیں بنتا، بعض اوقات چٹانوں پہ قدم رکھتے ہیں نشان بن جاتا ہے۔ کہ مجھے اختیار ہے میرا نقش پا کہاں رہے کہاں نہ رہے، تو مجھے کہہ لینے دیجیے۔ بھئی یہ پہلا جملہ جو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں نا، یہ کتابوں سے ہے، معجزہ کتاب میں لکھا ہے، دوسرا جملہ میرا، یہ جو دوسرا ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ میری محنت ہے۔ توجہ، تو مجھے کہہ لینے دیجیے اس نبی کو اپنے نقش پا پہ اختیار ہو، انہیں دلوں پہ کیسے اختیار نہیں، دلوں پہ کیسے اختیار نہیں۔ عزیزان گرامی، جملے جو معجزات میں پیش کر رہا ہوں سرور کائنات کے، جسم مبارک کے اندر معجزات لکھے کہ آپ کا جو لعاب دہن تھا وہ خود معجزہ تھا۔ اگر بیمار کو لعاب دہن لگاتے تھے اسے شفا مل جاتی تھی۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ لعاب دہن لگاتے، کنویں میں آپ اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے، پانی خشک ہوتا تھا تو کنواں بھر جاتا تھا، پانی کھارا ہوتا تھا تو یہ لوگوں سے آگے اب جگہ نہیں۔ اٹھ کے آگے یہ پریشان تو نہیں ہے؟ جو افراد ابھی پہنچے میں ان سب کے لیے عرض کر دوں کہ میں پیغمبر اسلام کے بدن مطہر جسم مبارک اہم ترین کتابوں میں سے حق الیقین ہے، کیونکہ علامہ مجلسی نے 73 برس کے ان کا انتقال ہوا اور اپنی پوری زندگی کی محنت جب بہار لکھی، بڑی بڑی کتابیں ساری لکھ دیں، سب سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ جب 800 کتابیں لکھ چکے تو پھر آپ نے علم کلام پہ حق الیقین لکھی۔ تو کہتے ہیں علم کلام میں اہم ترین کتابوں میں ان کی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ اس کتاب میں وہاں سے یہ 24 معجزات پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ جسم مبارک میں پیغمبر کے 24 معجزات تھے۔ سر پہ ہمیشہ ابر رہتا تھا، ہاتھوں پہ سوٹا نظر آتا، نقش پا جہاں چاہتے تھے وہاں بنتا تھا، بعض اوقات چٹانوں پہ ہوتا تھا، بعض اوقات ریتیلی زمین پہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ میں نے معجزہ کے بال، داڑھی کے بال بڑھتے نہیں۔ آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں۔ سرور کائنات کے بال بڑھتے کیوں؟ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے حبیب کے بال کاٹے جائیں۔ منہ مبارک کہا جاتا ہے، لفظ بال بھی استعمال کیا جاتا ہے، منہ مبارک، اور یہ زمین پہ گرے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بس ایک مرتبہ سر منڈوایا تھا۔ توجہ، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے تھے۔ پیغمبر کا اگر منہ مبارک ہاتھوں پہ رکھو گے، دعا مانگو گے، دعا قبول ہوگی۔ آج بھی آپ نے
جاؤ البانیہ میں چلے جائیے، کشمیر میں حضرت بال وہی بال، توجہ بڑی بڑی جگہوں پہ وہ منہ مبارک ہے، اس میں توجہ فرما رہے ہیں، یہ پیغمبر کے جسم مبارک کے معجزات پیش کر رہا، تو آپ کے منہ مبارک کے لیے ہے کہ پڑھتے نہیں تھے اور اس کے یعنی منظور نہیں تھا جسم کا کوئی مبارک آپس میں تقسیم کر کے لے گئے. ایک زمانے میں مدینے میں تھے، پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہ منتقل کر دیا گیا جب آل سعود آ گئے، آپ کے ذہنوں میں ہوگا. حضرت گرامی جسم مبارک میں ایسے ایسے معجزات ہیں پیغمبر کے، سن لیجئے گا. پیشانی سے خاص نور نکلتا تھا، جہاں جاتے تھے ہر آدمی دیکھ کے بتاتا تھا یہ کوئی خاص انسان ہے. توجہ، ایک ام المؤمنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، توجہ، دن میں اگر سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. یہ کب بتا رہی ہیں؟ جب صحابہ نے آ کے سوال کیا، پیغمبر کے گھر کے باہر صحابہ بیٹھے ہیں، ایک ام المؤمنین دروازے کے پیچھے سے بیٹھ کے انہیں فضائل سنا رہی ہیں پیغمبر کے. اب پتہ چلا یہ فضائل سننا بدعت نہیں ہے، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، سارے مجمع کی طرف میرا گلا اور سینہ ساتھ نہیں دے رہا. سارے صحابہ دروازے کے باہر بیٹھے تھے، پیغمبر کے گھر کے بیت الشرف کے باہر دروازے کے باہر بیٹھے تھے. ام المؤمنین گھر کے اندر دروازے کے پیچھے بیٹھ کے فضائل سنا رہی ہیں صحابہ کو. صحابہ جمع ہوئے، اے ام المؤمنین پیغمبر کے کچھ فضائل سنا دیجئے. توجہ مجمع کی، صحابہ دروازے کے پیچھے تھے. اب فرق پتہ چلا، صحابہ ہیں در والے، علی ہیں گھر والے. توجہ فرما رہے ہیں. اب سارے صحابہ دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے، سڑک پہ بیٹھ جاتے، اے ام المؤمنین پیغمبر کے کوئی فضائل سنا دیجئے. تو آپ نے فرمایا جب دن میں سوئی کھو جاتی تھی، ہم سلائی کڑھائی کر رہے ہوتے تھے، دن سے اگر ہاتھ سے سوئی گر جاتی کھو جاتی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اے ام المؤمنین رات میں تو اندھیرا اور بھی زیادہ ہو جاتا، آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھیں؟ تو اے ام المؤمنین نے فرمایا، کہا کہ ہم رات کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ رات میں پیغمبر تشریف لاتے تھے، وہ سوئی جو دن کی روشنی میں نہیں ملتی تھی رات میں پیغمبر کی پیشانی کے نور میں مل جاتی تھی. او امت کے بیٹوں، ملاؤں کی نہ ماننا، ماؤں کی مان لو، پیغمبر نور تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں خاکی تھے، ان کی نہ ماننا. صحابہ نے ام المومنین سے نقل کیا ہے، ماؤں کا دھم بھرنے والوں ماؤں کی مان لو، ملاؤں کی نہیں. جسم مبارک سے خاص نور نکلتا تھا، آپ کی پیشانی سے خاص نور نکلتا تھا. حضرت گرامی آپ کی پشت پہ، بعض علماء نے لکھا بازو پہ، مہر نبوت جس پہ لکھا تھا خاتم النبیین. توجہ، تو اب زیادہ تر ہمارے شیعہ علماء نے لکھا ہے، اہل سنت کے علماء نے لکھا پشت پہ مہر نبوت لکھا تھا خاتم النبیین. جملے کو سن لیجئے گا، اگر کبھی اس سے کپڑا ہٹ جاتا تھا تو ایک نور نکلتا جو آسمان سے جا ملتا تھا. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں، ایک نور نکلتا. آپ نے سن رکھا پیغمبر اسلام نے اپنے آخری حج میں ایک مرتبہ فرمایا، اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لوں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا. آپ نے فرمایا مجھے نہیں یاد میں نے کبھی جانور کو بھی تازیانہ مارا. عظمت رسول خدا کی، سرور کائنات کی عظمت کا. مجھے نہیں یاد میں نے کبھی جانور کو بھی تازیانہ، میں نے تو اپنی اونٹنی کو کبھی تازیانہ نہیں مارا، میں نے اپنی سواری اپنے گھوڑے کو کبھی تازیانہ نہیں مارا. کیسے ممکن؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے تازیانہ مارا تھا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کسی ایک صحابی سے کہا انہیں تازیانہ تو یہ مجھے تازیانہ مار دے. کہا یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا نا تو میری پشت برہنہ تھی، آپ نے برہنہ پشت پہ میرے تازیانہ مارا تھا. پیغمبر اسلام زمین پہ بیٹھ گئے، کہا میری پشت سے کپڑا ہٹا دو، میرا کرتا اٹھا تاکہ یہ میری برہنہ پشت پہ تازیانہ مارے. جیسے ہی کرتا اٹھایا ان صحابی نے تازیانہ پھینکا، آگے بڑے مہر نبوت کو چومنے لگے.
کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں صرف مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا۔ اب پتہ چلا صحابہ جھوٹ بول کے بھی زیارت جائز سمجھتے تھے۔ اب پہنچ رہے ہیں؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں لیکن ایک مرتبہ بوسہ دیا، چوما کا یا رسول اللہ میں صرف بوسہ دینا چاہتا تھا، مہر نبوت کا میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ نے کبھی بھی تعزیانہ نہیں مارا۔ ایسا کہ آپ سرور کائنات کے جسم مبارک کے معجزات کو پیش کرا، صرف جسد مطہر کے مجمع کی توجہ ہے، جسم سے ایک ایسی خوشبو آتی تھی، پیغمبر اسلام کے جسم مبارک سے ایک ایسی خوشبو جو کسی پھول میں نہیں تھی، کسی عطر میں نہیں تھی، کسی پرفیوم میں نہیں تھی، جہاں سے گزرتے تھے خدا کی قسم روایت کے الفاظ ہیں 1 سے 2 دن تک وہاں سے خوشبو آتی رہتی تھی، ہر گزرنے والا خود ہی کہتا تھا لگتا ہے محمد گزرے ہیں۔ انہیں بھی پتا تھا جو خوشبو پیغمبر کے بدن میں ہے کسی میں نہیں۔ حدیث قصہ کے جملے اب سمجھ میں آئیں گے۔ جب دونوں شہزادے گھر میں تشریف لائے دونوں نے فرمایا مادر گرامی انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ، مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے۔ یہ خوشبو ہے جس سے نوازے پہچان رہے ہیں۔ او مسلمانوں، اوروں کا پیغمبر سے مقابلہ نہ کرنا۔ پوری دنیا میں یہ واحد نوازے ہیں جو خوشبو سے بتا رہے ہیں یہ ہمارے نانا کی خوشبو ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، خدا کی قسم بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ اہل بیت علیہ السلام سے خوشبو بتاتی تھی یہ آل رسول ہے۔ آل محمد علیہ السلام کی خوشبو وہی تھی جو پیغمبر اسلام میں خوشبو تھی، یہ خاص خوشبو 1 سے 2 دن تک خوشبو بتاتی تھی یہ پیغمبر اسلام۔ میں پڑھتا رہوں ابھی معجزات اور پڑھوں، یہ جسم مبارک میں پیغمبر اسلام کی خاص خوشبو، عجیب و غریب خوشبو تھی کہ جہاں سے گزرتے خوشبو بتاتی۔ عزیزان گرامی رسول اسلام کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ آپ کے جو ریش مبارک تھی اس میں 19 سفید بال تھے اور وہ خاص چمکتے تھے، اور بہت سے لوگوں نے کہا سورہ اعلی کی جو آیات کے مطابقت تھی کہ اللہ نے جو وہاں وعدہ کیا تھا۔ اب علماء نے اس پہ بہت بحث کی، مجھے اس میں نہیں جانا۔ عزیزان گرامی آپ کے پورے بدن پہ کبھی مکھیاں مچھر نہیں بیٹھتے تھے، کیڑے مکوڑے نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک مقام پہ صحابہ نے پیغمبر سے گلہ کیا یا رسول اللہ یہاں مکھیاں بہت زیادہ ہیں، ہمیں بہت دیر سے تنگ کر رہی ہیں لیکن آپ کے قریب مکھیاں نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا میرے چاروں طرف حصار، ملائکہ انہیں مجھ سے قریب نہیں آنے دیتے۔ توجہ، انہیں بھی پتا تھا کہاں بیٹھنا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، وہ پیغمبر اسلام جن کا ایسا بدن تھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جب حضرت ام حبیبہ فتح مکہ پہ ان کے والد والدہ ملنے کے لیے ایک مرتبہ جب وہ کلمہ پڑھ لیا ابو سفیان نے تو کہا کہ میں اپنی بیٹی سے مل لوں، مجھے 10 برس سے زیادہ ہو گئے بیٹی کو نہیں دیکھا۔ جیسے ہی آئے سلام کیا انہوں نے جواب دیا، جیسے ہی بیٹھنے لگے کہا بابا جان رک جائیے، یہ پیغمبر کا بستر ہے، ہٹایا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا بیٹی مسلمانوں میں ماں باپ کا احترام واجب ہے، اور اب تو میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، چلو تازہ تازہ صحیح لیکن کلمہ تو پڑھ لیا، ماں باپ کا احترام واجب ہے، تم نے بستر ہٹا کے مجھے زمین پہ بٹھا دیا۔ کہا بابا جان میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں، اپنے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اور میں پیغمبر کی بھی معرفت رکھتی ہوں، آپ اس لائق نہیں کہ پیغمبر کے بستر پہ بیٹھے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ وہ لوگ جو پیغمبر کے بستر لائق نہیں ہیں وہ پیغمبر کے منبر پہ کیسے؟ توجہ فرما رہے ہیں جو
پیغمبر کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور پیغمبر کے ممبر پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے سرور کائنات کا تقدس و مقام کیا ہے۔ ابھی میں نے مکمل نہیں، اگر کہیں گے اجازت دیں کہ میں چند معجزات اور پڑھ دوں۔ عزیزان گرامی ایک معجزے کو پیش کر رہا ہوں، یہ آپ نے شاید سن رکھا، پیغمبر اسلام جب آرام فرماتے تھے، سوتے تھے، تو آپ غافل نہیں ہوتے تھے۔ جیسے آپ نیند میں سب کو دیکھ رہے ہوتے تھے، سب پہ توجہ، ویسے ہی آرام کرتے ہوئے سوتے میں بھی آپ سب کو دیکھتے تھے، سب کچھ سنتے تھے۔ آپ لوگ تو پریشان ہو گئے۔ جو غافل ہو وہ نبی اور امام نہیں ہوتا۔ توجہ، میں جملہ کہہ گیا ہوں، پیغمبر سوتے میں بھی سب سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا۔ سب کچھ سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، اور اگر کوئی جاگتے میں بھی تمیز نہ کرے یہ کون ہے، وہ پیغمبر کی جگہ نہیں آ سکتا۔ نام نہ کہلوائیے گا خدا رہا۔ 3 دن بعد پھر میں جا رہا ہوں پاکستان۔ عزیزان گرامی سرور کائنات کی عظمت، آپ کی نیند اور آپ کی بیداری دونوں برابر۔ علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے لکھا ہے نیند اور بیداری برابر تھی۔ پیغمبر اسلام بغیر مڑے ہر طرف دیکھتے تھے۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ عزیزان گرامی پیغمبر ہر طرف دیکھتے تھے، پشت پہ بھی اگر کوئی آ رہا ہوتا تھا آپ نام لے کے پکارتے تھے۔ میں ایسے آگے نہیں پڑھوں گا۔ جب نماز پڑھاتے تھے، یہ محراب ہی ہے جہاں کھڑا ہوں، تو محراب میں نماز پڑھانے والے کا رخ قبلے کی طرف ہوتا، باقی سب پیچھے ہوتے ہیں۔ پیغمبر نماز تمام کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے تھے مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو، سجدے میں پہلے نہیں جاؤ۔ کچھ پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ آپ کا رخ تھا قبلے کی طرف، میں پیچھے تھا، آپ کو پتہ کیسے چلا؟ آپ نے فرمایا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں۔ آپ ہمیشہ نام لے کے سلام کرتے، نام لے کے جواب دیتے۔ کوئی دیوار کے پیچھے بھی ہوتا تو کہتے تھے فلاں یہاں پہ کھڑا ہے۔ میں جملے میں کیسے پیش کروں؟ عزیزان گرامی اب سوچئے کہ ان کی جگہ پہ کسی نے آنا۔ بہت معذرت کے ساتھ، مجھے پتا میرا شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، بہت سے اہل سنت ہیں۔ عزیزان گرامی اب ہوا یہ ہے اسلام میں بہت سے مسلمانوں نے کیا یہ کہ وہ صحابہ کو بڑھا چڑھا کے پیغمبر تک تو لے جا نہیں سکتے تھے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بھائی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے تھے توبہ کر لی تھی۔ صحابہ کے لیے اس سے زیادہ تو نہیں کہا، قبلہ بتائیے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ صحابہ نے کیا کہا سابقہ ماضی سارا حال، بس یہ کہتے تھے توبہ کر لی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا سابقہ پاک تھا۔ توجہ، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم صحابہ کو پیغمبر تک تو لے جا نہیں سکتے، وہ گھسیٹ کے پیغمبر کو ان کے لے آئے۔ انہوں نے پیغمبر اسلام ہمارے ہی جیسے تھے، اور میں تو جملے پڑھی ہمارے ممبر لائق نہیں، جو پڑھی نہیں جا سکتی باتیں، ایسی ایسی باتیں منسوخ کر دیں۔ عزیزان گرامی سرور کائنات کا جو اگر آپ نے کبھی فضائل سننے ہیں تو اہل بیت سے سنیں، مولا کائنات سے سنیں۔ میں چند معجزات اور پیش کروں گا۔ اب یہ خود علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، بہت سی کتابوں میں ہے، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب گھمسان کا رن پڑتا تھا میں اکیلا ڈٹا رہتا تھا، پیغمبر انتظار میں ہوتے تھے، سارے صحابہ جب خوف سے ڈر کے بھاگ کے ہٹتے تھے تو پیغمبر کی پشت پہ پناہ لے لیتے تھے۔ صحابہ کو پتا تھا جب تک پیغمبر کھڑے ہیں کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کسی میں طاقت نہیں تھی پیغمبر کا مقابلہ کرنے کا۔ پیغمبر تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا علی پیغمبر تلوار سے کیوں نہیں لڑتے تھے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ چلے۔ کہ پھر آپ نے تلوار کیوں اٹھائی؟ کہ وہ رحمت الہی تھے، میں جلال الہی ہوں۔ جو فرما رہے ہیں عزیزان گرامی جناب سرور کائنات آپ سلامت رہیں۔ جو لوگ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، عزیزان گرامی
مولا فرماتے ہیں کہ بڑے طاقتور سے طاقتور آدمی پیغمبر سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور رعب اتنا تھا کہ پیغمبر کے پیچھے باتیں کرتے تھے بہت سے لوگ، جب سامنے آتے تھے تو لگتا تھا زبان تالے لگ گئے، سامنے بات نہیں کر پاتے تھے۔ یہ پیغمبر اسلام کا رعب تھا۔ جسم مبارک کے معجزات ابھی پیش کر رہا ہوں میں، بہت سے لوگ بھی مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک سنیں گے۔ ایسا کہ جسم مبارک میں ایسے ایسے معجزات ہیں۔ اب سن لیجیے ایک اور بات کو جو پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام جب سوتے تھے تو کروٹ نہیں لیتے تھے، توجہ رہے میرے ساتھ، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف، کروٹ نہیں لیتے تھے، توجہ رہے مجمع کی۔ پیغمبر کروٹ لیے بغیر بالکل سیدھے سوتے تھے، اور غافل کبھی نہیں ہوتے تھے، سوتے میں بھی غافل نہیں ہوتے تھے، پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے، آپ کی خواب اور بیداری برابر تھی۔ توجہ رہے عزیزان گرامی، اس خوبصورت انداز سے آپ آرام کرتے تھے کہ کوئی بھی آتا تو دیکھ کے پہچان لیتا یہی حبیب خدا ہے۔ صحابہ سے تابعین نے پوچھا آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلتا تھا یہ پیغمبر سو رہے ہیں؟ کہ پیغمبر جب سوتے بھی تھے تو کالی چادر اوڑھ کے، لیکن بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا، نور بتاتا تھا یہ محمد ہیں، یہ سرور کائنات، یہ اللہ کے رسول۔ سارے کے سارے مسلمان سو رہے ہوں تو سب دیکھ کے بتا دیتے تھے رسول خدا یہ ہیں، باقی تاریخ ہوتے تھے، پیغمبر میں نور۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ اب مجھے کہنے لے لیجیے، اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو سلائیں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہے۔ سرور کائنات بھی جانتے مجھے اگر کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہے تو ایسے کو سلانا ہے جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا ہو۔ اور وہ جو دیکھ رہے تھے شب ہجرت، وہ آنے والے ابو سفیان کے بھیجے ہوئے تھے، وہ شیعہ نہیں تھے۔ بار بار مولا علی کو سوتا دیکھتے اور سب کے سب کہتے ابھی محمد سو رہے ہیں۔ توجہ، انہیں نور میں بھی فرق نظر نہیں آیا، وولٹیج میں بھی فرق نہیں تھا، 19-20 نہیں تھے کہ اس کا نور کم ہے ان کا نور زیادہ تھا۔ کسی نے یہ بھی نہیں کہا اس کا قد چھوٹا ہے ان کا قد بڑا تھا۔ اگر کبھی کوئی کہنا علی کا قد چھوٹا تھا پیغمبر کا قد بڑا تو پوچھئے گا تو کیمرہ لے کے وہیں کھڑا تھا؟ جسم مبارک کے اندر ایک نور تھا، جسد مطہر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور تھا۔ میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں تو اب یہاں سرور کائنات کی جگہ پہ آنے والے کے اندر یہ ساری صفات ہونی چاہیے جو پیغمبر میں تھی۔ یہ کمالات اگر نہیں ہوں گے تو وہ پیغمبر کی جگہ پہ آنے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ بتائیے اگر سوائے اہل بیت کے کسی اور میں ایک بھی صفت ہو، ایک بھی، اگر پریشان ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی ہے، سب سے بڑا اسلام کے ساتھ ظلم یہی ہوا، جو فرسٹ کلاس مسلمان تھا اسے کافر بنا دیا، اور جو تھرڈ کلاس کافر تھا اسے مسلمان بنا دیا۔ میرا استدلال سمجھ میں آ رہا؟ سرور کائنات۔ اب یہ دیکھیں جن کے یہ سارے کے سارے کمالات، میں ابھی چند باتیں اور پڑھنا چاہوں گا، وقت تو ہے، چلیے بھئی یہ 15-20 معجزات جو میں نے پیش کی اسی پہ اکتفا کیجئے گا۔ چند ایک باتیں کہنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں نا دینیات کے اندر لکھا ہوا ہے 3ری کتاب میں کہ سرور کائنات میں جب پہلی وحی آئی تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بہت بڑے ہیکل والا جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ آئے اور آنے کے بعد اقرا پڑھ، تو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ گھبرائے اور آپ بھاگے اور آپ نے اپنے آپ کو غار حرا سے گرانے کی کوشش کی۔ جناب جبرائیل نے روک لیا۔ اب یہ کہاں کہاں لکھا ہے، اب یہ کتابوں کے نام بھی تو پرچہ لگ جاتا ہے، بتا بھی نہیں سکتے کہ دینیات میں کون سی کتاب سے لیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے لکھا
تو کہا کہ بھئی اب وہاں پہ پیغمبر اسلام نے جب اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روک لیا، کہا نہیں اقرا، اور گھر تشریف لائے، اور آنے کے بعد جناب خدیجہ سے کہا کہ بھئی ایک بہت بڑی مخلوق ہے، بار بار کہتا ہے اقرا، بخار ہو گیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی والدہ پہ وحی نازل کی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ پہ۔ مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ، میں سخت ترین الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پہ قرآن آپ کے سامنے ہے، سورہ مریم، فرشتے نے آنے کے بعد کہا کہ ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں، ایک آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ ہے ذہنوں میں آئے کیسا ہے تو کیسے میرے گھر میں ولادت ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ الْبَشَرُ، میں پاک دامنہ ہوں، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں۔ توجہ، جناب مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا فرشتے سے، نہ گھبرائیں، نہ بخار ہوا، نہ پریشان ہوئی، فوراً جواب دے رہی میرے ہم بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ کہا کہے گا آپ کے یہاں بیٹا ہو جائے گا، کہ لوگوں کو کیا جواب دوں گی، میری عصمت کی تو اللہ گواہی دے رہا، کہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچہ گواہی دے گا آپ پاک دامنہ ہے۔ اب پتہ چلا بچے ہی معصوموں کی گواہی کم نہ کرنا۔ توہین رسالت کا پرچہ کٹنا چاہیے جس نے دینیات لکھی، میں بہت سیریس ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ دینیات بدلی ہے، یہ ساری کی ساری دینیات، اس میں توہین رسالت کی گئی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی شان کے خلاف ہے کہ ان کو بخار ہو جائے، انہیں پٹیاں ہو رہی ہیں، باقی دنیا میں کس کس پہ وحی نہیں آ گئی؟ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ پہ وحی آ گئی، حضرت عیسیٰ کی والدہ پہ وحی آ گئی، انہیں نہ بخار نہ پریشانی، کیسے ممکن ہے؟ خاتم النبیین پہ وحی آ۔ اب سنیے شیعہ عقیدہ، ہمارے اماموں نے فرمایا جبرائیل پیغمبر کے ایک جلوے کا نام ہے، اصل پیغمبر ہے تجلی فرشتے، جس کے پسینے سے فرشتے بنے وہ حکم نہیں دیتے، نہیں کیا گیا۔ توجہ، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ نویں امام علیہ السلام سے مامون نے کہا آپ بکری کو بار بار کہہ رہے ہیں اسجد للہ اسجد للہ، مولا نے سینگ پکڑ رکھا بکری کا، بار بار کہتے ہیں اللہ کو سجدہ کر اللہ کو سجدہ کر۔ 7 یا 8 برس کے تھے، مامون نے کہا آپ بکری سے کھیل رہے ہیں، امام نے کہا ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا گیا، تو پھر کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا سرکش جانوروں کو اللہ کا سجدہ کرانا ہمارا بچپنا ہے، جب جوان ہوں گے تو ظالموں کو جھکائیں گے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں؟ یہ عظمت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب سن لیجیے شبہ بھی، پھر جواب بھی جلدی سے میں پیش کروں گا، وقت نہیں رہا۔ وہ کہہ رہے 2 برس کے پیغمبر اسلام تھے، کھیلنے باہر گئے، 2 فرشتوں نے پیغمبر کو پکڑا اور ایک مرتبہ سینہ کھولا، دل نکالا، اس کے اندر ایک کالا دھبا نکلا ہے، انہوں نے نکالا اور انہوں نے پھر صاف کر کر کے واپس دل رکھا اور پیغمبر کا سینہ بند کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر پیغمبر نے کبھی گناہ نہیں کیا، یعنی تمہیں رسول خدا کے بھی دل میں کالا دھبا معاذ اللہ نظر آ گیا۔ مسلمانوں کیا کرو گے اس دینیات کا؟ صفائی کے نبیوں کے بھی سینوں سے کالے دھبے نکال دیتے ہو۔ میں جانتا ہوں میرے جملے بہت سخت ہیں اور میرے بہت سے بھائیوں کو شاید گراں گزر رہے ہوں جو ہمارے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی باتیں پڑھائیں کہ جس کا لوگ ذرا تو احنات کے کردار کو سمجھنا۔ آئے ذرا میں مولا امیر علیہ السلام کے صرف چند احنات کی فضیلت میں، مولا فرماتے ہیں تاریخ میں حضرت آدم سے جہاں جہاں سرور کائنات کے اجداد کا شجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، تو جو صحیح یا وسیع کہیں گے تو ہم اجداد رسول خدا کے بما حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ کے جناب اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے۔ یہ لکھا ہے ہمارے علماء، امام معصوم سے روایت۔ آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، میں تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے ہر روایات موجود ہیں، ان ہستیوں کے عظمات، ان کا مقام۔ یہ اجداد رسول خدا پاک ہستی۔ مولا فرماتے ہیں کانت طبیب دوار بطب، عام طور سے ایک طبیب، ڈاکٹر، ایک فزیشین کیا کرتا ہے؟ پریکٹس کھولتا ہے، اعلان کر دیتا ہے جس نے علاج کرانا ہو میرے پاس آ کے علاج کرا لے۔ مولا کائنات جب رسول خدا کے متعلق فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول خدا نفوس کے، نفسوں کا علاج کرنے والے تھے۔ طبیب دوار بطب کا پریکٹس کھول کے بیٹھے نہیں، توجہ فرماتے ہیں گھر گھر جا کے لوگوں کا علاج کیا۔ یہ نہیں کہا کہ لوگ آئے، کتنی عظمت ہے۔ مولا کائنات سے پوچھے رسول خدا کی،
بستی بستی قریہ قریہ گئے، اپنے نفسوں کا علاج کرا دو، محمد آ گیا۔ یعنی گرامی کا انتظار نہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں، خود جاتے تھے۔ اور آج بھی ہم پکارتے ہیں نا، یا محمد مدد، یا علی مدد، ہمیں آج بھی مدد ملتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہم 14 میں سے کسی کو بھی پکاریں۔ عزیزان گرامی، آپ جناب امام حسن کا نام لیں، امام حسین کا، کسی کو بھی جناب سیدہ سے کہیں کہ ہماری مدد کر دیں، حضرت عباس سے کہیں، جناب زینب سے کہیں۔ یہ وہ ہستیاں جو مدد کرتی ہیں۔ وقت نہیں تھا کہ سرور کائنات نے بہت زحمتیں اٹھائیں۔ آپ نے دیکھا کتنے انبیاء نے بد دعائیں دی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قرآن کریم میں بد دعا موجود ہے، رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارا کافروں میں سے ایک کو بھی روئے زمین پہ زندہ نہ رہنے دے۔ جناب یونس نے وظنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عزیزان گرامی، کتنے انبیاء نے اپنی امتوں کو بد دعائیں دی ہیں۔ جب طائف میں لوگوں نے پیغمبر کو پتھر مارے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے اگر آپ کہیں میں طائف والوں پہ عذاب نازل کر دوں؟ کہا نہیں جبرائیل، پروردگارا انہیں میرا پتہ نہیں ہے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اگر جانتے ہوتے تو کبھی پتھر نہ مارتے۔ وہاں انبیاء کہتے نظر آ رہے ہیں عذاب بھیج دے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب انہوں نے میرے محبوب پہ ہاتھ اٹھایا، انہوں نے آپ پہ پتھر۔ میں آج مسائل کی طرف جو آ رہا ہوں، میں پیغمبر کی زحمتوں کو پیش کروں گا کہ کتنی زحمتیں اٹھائیں پیغمبر اسلام نے۔ آج تابوت سرور کائنات کا، آج کوئی بھی آدمی رونے میں بہلا کرے، آپ جانتے ہیں نا کسے پرسہ دینا ہے؟ آج 2 ہستیوں کو پرسہ دینا ہے، ایک بیٹی کو پرسہ دینا ہے۔ بیٹی بھی عجیب بیٹی ہے جنہیں باپ کے بعد پوری دنیا سے زائرین کبھی نجف جاتے ہیں کربلا۔ ہمارا کتنا دل تڑپتا ہے جب جنت البقیع پہ روشنی نہیں ہوتی، جب یہ ملعون رسول خدا کے روضے میں روشنی نہیں ہونے دیتے۔ آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، آج تابوت برآمد ہوگا۔ آپ جانتے ہیں نا رسول خدا کا تابوت گھر سے اٹھا، گھر ہی میں رہا، تابوت گھر سے باہر نہیں گیا۔ میں سارے مسائل پڑھوں گا کھل کے۔ گھر سے تابوت اٹھا، ایک بیٹی نے رونا، ہائے میرے بابا۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا آخری وقت تھا نا، تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے، کہا اے ابراہیم، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کہا، اللہ نے آپ کو 2 نبی بیٹے دیے، اسماعیل و اسحاق، اللہ نے آپ سے خانہ کعبہ بنوایا، اپنا گھر بیت اللہ کی تعمیر آپ سے کروائی، اللہ نے اتنی فضیلتیں آپ کو دی، ابراہیم کوئی حسرت تو نہیں رہی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب جبرائیل کو دیکھا، کہا اے جبرائیل ایک حسرت ہے۔ جناب جبرائیل نے کہا ابراہیم آپ کو حسرت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا حسرت ہے؟ کہا اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن بھی لیا۔ کہا اللہ نے مجھے صرف بیٹے دیے، بیٹی نہیں دی۔ کہا ابراہیم بیٹی کی کیوں اتنی حسرت ہے؟ کہا کہ اے جبرائیل، باپ کے جنازے کی زینت بیٹیاں ہوتی ہیں، جب بیٹیاں بیٹھ کر دیا نا، ہائے میرا بابا، ہائے میں یتیم ہو گئی، کہا جو نہیں رونا چاہتا وہ بھی روتا۔ میں نے پڑھ دیا، اجرکم اللہ، بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ آج اس بیوی کو پرسہ دینا جن کا ہاتھ پہلو پہ رہتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کاش میری ایک بیٹی ہوتی، وہ رو رو کے سب کو رلاتی، ہائے میرے بابا چلے گئے۔ اے کاش دنیا میں، آپ نے دیکھا اگر دنیا میں کسی کا باپ چلا جائے نا، مردوں کو لوگ سینے سے لگاتے ہیں، اور اگر بیٹیاں چھوٹی ہو نا سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کربلا میں آنے والے کیسے تھے، بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا، بیٹی کے بالوں میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج رونے میں بخل نہ کیجیے، آج خاتون جنت کو ان کے بابا کا پرسہ دیتا۔ میں آج پوری کوشش کروں گا بی بی جیسا آپ چاہتی ہیں مجھ سے وہ پڑھوا لیجیے۔ آپ جانتے ہیں نا جناب سیدہ کو بڑا صدمہ تھا،
میرے بابا کا جنازہ گھر سے اٹھا، گھر میں دفنایا گیا، ان سب کو میرے بابا نے کلمہ پڑھایا، یہ جنازہ چھوڑ کے چلے گئے۔ میں کہوں گا بی بی ابھی نہ روئیے، کربلا میں 3 دن دھوپ میں لاشا پڑا رہے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی آج رونے میں بخل نہ کیجیے۔ جناب سیدہ کو بڑا صدمہ تھا، میری طرف دیکھیے گا صاحب، ہاتھ جوڑ کے چند جملے پیش کر رہا ہوں۔ جب رسول خدا کو زہر دے دیا گیا تھا نا، پیغمبر کو بار بار ہوش آتا، زہر اثر کرتا، پھر ایک مرتبہ مولا علی کو دیکھتے، جناب سیدہ کو، مولا حسن مولا حسین دیکھتے اور گریہ کرنے لگتے ہیں۔ یا رسول خدا کوئی پوچھے کیا بات رلا رہی ہے، تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر فرمائیں گے کبھی مجھے علی کے سر پہ ضربت نظر آتی ہے، کبھی جلتا ہوا دروازہ، کبھی حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے، کبھی حسین کی کٹی ہوئی رگیں۔ ما اوذی نبی مثل ما اوذی، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئی جتنی مجھے اذیتیں دی گئی۔ علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا آقا انبیاء کو لوگوں نے پتھر مار مار کے شہید کر دیا، انبیاء اذیت دی گئی کسی نبی کو نہیں۔ علامہ طباطبائی نے فرمایا پیغمبر جب آل کو دیکھتے تھے کہ یہ جو میرے بعد میرے ساتھ بیٹھائیں گے، اجرکم اللہ، 5 منٹ کی زحمت دوں گا، آپ برداشت نہیں کر رہے۔ مولا امین نے پیغمبر اکرم کا سر اقدس اپنے پہلو پہ رکھا، اپنے زانوں پہ رکھے، ہاتھوں میں تھا، میں لیے بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے مجھے دیکھا کہ یا علی عصر ہونے والی ہے، آپ نماز پڑھا دیجیے گا۔ یا علی مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ کہا اتنے میں جب میں جانا چاہتا تھا کسی اور نے جا کے نماز پڑھائی، پیغمبر پھر اٹھے کہا یا علی آپ نماز پڑھانے نہیں گئے؟ تو میرے آنسو بہنے لگے، یا رسول اللہ کسی اور نے نماز پڑھا دی ہے۔ کہا یا علی میں اپنی زندگی میں آپ کا حق چھننے نہیں دوں گا، مجھے سہارا دیجئے، میں مسجد میں جا کے نکالوں محراب سے، میری زندگی میں میرے بھائی کو کوئی محراب سے نہیں نکال سکتا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر سکے۔ یہ کچھ جملے نہج بلاغہ میں نہیں، نہج بلاغہ کی روایت سن لیجیے۔ مولا فرماتے ہیں آخری وقت تھا، پیغمبر کا سر اقدس میرے ہاتھوں میں، پیغمبر نے ایک مرتبہ ہاتھ کھول کے فرمایا، کہا یا علی جب تک آپ مجھے قبر میں نہ اتار دیں، میرے جسد کو قبر میں نہ اتاریں، یا علی کہیں نہ جائیے۔ پیغمبر فرما رہے یا علی کہیں نہ جائیے گا۔ پھر فرمایا یا علی خود مجھے غسل دیجیے گا، یا علی مجھے کفن عام خود دیجیے گا، یا علی میرا جنازہ خود پڑھائیے گا۔ پھر فرمایا یا علی مجھے قبر میں اتاریے گا، جب تک میری قبر کو بند نہ کر دے مجھے گھر میں دفنائیے گا، کہیں نہ جائیے گا۔ سیدہ نے بھی یہی کہا یا علی آپ مجھے غسل دیجیے گا، میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا۔ لیکن بی بی نے ایک اور جملہ کہا یا علی مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے مکمل کرا، تھوڑی سی زحمت دوں گا۔ جناب سرور کائنات کا آخری وقت ہے، ایک مرتبہ جناب امام حسن حسین دونوں سینے سے لپٹ گئے۔ جناب سیدہ نے کہا میرے شیروں، میرے بیٹوں، میرے بابا کے سینے سے اترو، میرے بیٹوں میرے بابا کے سینے میں درد ہے۔ پیغمبر اسلام نے آنکھیں کھول کے بی بی کو دیکھا کہ سیدہ میرے نواسوں کو میرے سینے پہ رہنا ہے، جب حسن حسین میرے گلے ملتے مجھے سکون ملتا ہے، سیدہ میرے نواسوں کو نہ ہٹائیے۔ بی بی کو بابا سے بڑی محبت تھی، میرے بابا کے سینے میں درد، کہا بابا جان جیسی آپ کی مرضی، حسنین میرے بابا کے سینے سے رکھ جائیے۔ بس میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، خاتون جنت دروازے پہ گئی، واپس آئی، پیغمبر نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، بار بار دروازے پہ کیوں جا رہے؟ کہا بابا کوئی عرب ہے، جانتے نا بی بی چہرے نہیں دیکھتی، بابا کوئی عرب ہے، عربی لباس میں بار بار کہتے ہیں مجھے رسول خدا سے ملنا ہے، مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی یہ ملک الموت ہے،
سیدہ یہ آپ کے احترام میں دروازے پہ کھڑا ہے، سیدہ اسے آنے دیں، یہ ملک الموت ہے۔ اور مسلمانوں، جس دروازے پہ ملک الموت بغیر اجازت کے نہ آئے، اس دروازے پہ آگ نہ لانا، وہ دروازہ نہ جلانا۔ 2 منٹ بس، 2 منٹ۔ اجرکم اللہ۔ تابوت برآمد ہونے والا، ایک مرتبہ مولا کائنات فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام نے آنکھیں بند کی، کہا الوداع۔ وہ حرام پر ہوا ازواج نے اپنی جگہ پہ، جو گھر میں اہل بیت تھے وہ سب گریہ کرنے لگے۔ سب سے زیادہ جناب سیدہ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہائے بابا، آپ کے بعد میرا جینا بڑا مشکل ہے۔ اور مسلمانوں، سیدہ کو نہ رلانا، کوئی نبی قبر میں تڑپیں گے۔ ہاتھ جوڑ کے، میں 2 منٹ کی زحمت اور نہیں۔ تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، مولا علی نے بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا، پیغمبر اسلام کا خود ایک مرتبہ قبر پہ آئے، خود مولا کائنات نے جسد مطہر اٹھانا، قبر میں اترے، جسد آپ کے نواسے کا لاشا تبتی ریت پہ پڑا ہے، لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کی نواسیاں روتی رہی، ہائے حسین، یا رسول اللہ، آپ حسین کے گلے کو چومتے تھے۔ او مسلمانوں، خنجر نہ چلانا، حسن کا سینہ چومتے تھے، زہر نہ دینا۔ او مسلمانوں، میری بیٹی کو نہ رلانا، بیٹی ضرور آئے گی۔ خدا کی قسم، بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے، شام سے جب نواسیاں آتی ہیں نا،